الطاهرين الهاديين المهديين وصحبه غر المعجلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. پھر پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. طور پر کوئی چرخ پہ اور یہ عرش سے پار. طور پر کوئی چرخ پہ اور امنا کلا اور یہ عرش سے پار. طور پر کوئی چرخ پہ اور یہ عرش سے پار. سارے بالاؤں پہ سارے اونچیوں پہ بالا اونچی سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی دوست. اللہ کے دوست کی بالائی سارے بالاؤں سے بالا رہی. تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا. تاج والوں کا یہاں مدینے میں مدینۃ المنورہ میں طیبہ میں تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا. سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائی دو. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن. وما کان اللہ لیعذبہم وانت. محبوب جب تک تو ان میں ہے تو ہم مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دیں گے. اور مشرک اور کافر عدو ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. لیکن حضور کون ہے کہ اللہ اپنے عدو کو بھی نہیں عذاب دے رہا صرف مصطفیٰ کی وجہ سے. انت فیم کا مطلب ہے آپ ان میں ہیں. آپ اور دراں حالے کہ آپ ان میں ہیں ہم عذاب نہیں دیں گے. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید ہمیشہ کی عیش ہمیشہ کی عیش جاوید
مبارک تجھے شیدائی دوست، اوے اللہ کے دوست کے عاشق تجھے عیش جاوید مبارک۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریف جس پوری دنیا صرف آمنہ دے لال لئی پیدا ہوئی، جو بنایا نا میاں اس سرکار کے لیے۔ انبیاء معلنین ہیں، مقصود نہیں، دماغ میں رکھنا۔ 1.25 لاکھ کم و پیش جتنے نبی آئے وہ مقصود نہیں ہے، مقصود آمنہ کا لال ہے۔ زور سے بولو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مقصود یہ ہے، مقصود یہ ہے آدم و نو خلیل سے۔ یہ میں تاں نال نال بابے احمد رضا دا سہارا لیندا وا تاں جے توانے اے کوئی تروکا نہ پہ جائے کہ میں اپنے کولوں منڈ رہا ہوں۔ ہم اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہیں اور اعلیٰ حضرت غوث پاک کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے بابا دادا کے پیچھے ہیں، یعنی حسنین کریمین کے پیچھے ہیں، اور وہ علی کے پیچھے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کے پیچھے ہیں۔ ایک باری پھر جی آخر یہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی کی اتباع میں، اور آپ کو یہی سمجھ آیا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے، سارے پیار نال بولو، مقصود آدم و نو خلیل سے، مقصود یہ ہے آدم و نو خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے، ایک کعبہ کا نام تک نہ لیا۔ کوئی ماڑی گل تو نہیں کعبہ دا نام ہے، ماڑی گل ہے، اچھا بولو۔ یہ باوے نو کیا ہو گیا ہے بریلی والے نو؟ کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے ہم سے نہدت کدھر کی ہے، کعبہ بھی ہے کہ تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میری نخل، ظاہر میرے کیلے حقیقت میری جڑ، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، مولا علی نے واری آقا تیری نیند پر نما، کس نے واری؟ کیا واری؟ کس پر واری؟ سرکار پر نہیں، سرکار کی نیند پر۔
بھائی مولا علی پیر میر علی سے تو آگے ہی ہے نا، مولا علی اعلیٰ حضرت سے تو آگے ہی ہے نا. اتنا تو اعلیٰ حضرت بھی کہہ گئے کروں تیرے نام پہ جا فدا. تو جو اگر پٹھانا دا منڈا نہ تے جا پیا قربان کر دے تو ابو طالب کے بیٹے کا عالم کیا ہو. مولا علی نے واری آقا تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر وہ بھی گل ساری. اجے جڑے نہیں بولے تھوڑی دیر بعد بولنا پڑے گا. گل ساری یہ نمازیں تب قبول ہیں جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو. مساجد جب مقبول ہیں جب دل بنانے والے کے قلب میں عشق مصطفیٰ ہو. روزہ تب قبول ہے جب دل میں محبت مصطفیٰ ہو. جہاد تب مقبول ہے جب دل میں محبت مصطفیٰ ہو. اللہ تب راضی ہے جب دل میں اللہ کے یار کا پیار. پھر بولو گل ساری، پھر بولو گل ساری، گل ساری. قیامت کے دن آپ سے بات کی کرے گا پروردگار عالم. اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن، رب آپ سے پوچھے گا. توجہ نہ سنو یہ حدیث شریف سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ میں لائے. تھکیا میں بہتاں پر گلاں چند کرانگا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ رب فرمائے گا بندے سے او تو میرے لئے کیا کیتا، کیا کیتا ہی میرے واسطے. تو بندہ کہے گا نمازاں 5 فرضی بھی پڑھیاں تے نال 4 ہور بھی پڑھیاں. او کیڑیاں نے بھائی 5 تے فرضی نے کیڑیاں گنو، شروع تو گنو. پہلی، دوجی، تیجی، چوتھی، پنجویں، تو 4 اور کیڑیاں نے. اشراق اگے اگے، اوابین پھر، تہجد کی نماز بھی، اوابین کی نماز بھی، چاشت کی نماز بھی، اشراق کی نماز بھی پڑھی. اور کیا کیا؟ بندہ آکھے گا میں روزے 3 رمضان دے بھی رکھیں، اس تو علاوہ بھی 5 دن چھڑ کے جڑے تو منع کیتے سن مالکا سارا سال روزے چریاں. ٹھیک ہے، اور کے کیتے ہی یا اللہ زکاة 2.5% 100 وچو 2.5 او بھی سال گزرنے تے فرض سی، او بھی میں دتی ہے. لیکن اونج میں جتنی زکاة سال بعد دینا سا اتنے روز صدقہ کردہ رہا. اچھا اور کیا کیا؟ حج 1 مرتبہ تو نے مجھ پر زندگی میں فرض کیا تھا، میں نے تو ہر سال زندگی کا حج کیا ہے. جب سے بالغ ہوا تیرے گھر کا طواف ہر سال کیا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، نمازاں بھی وعدو، روزے بھی وعدو، حج بھی وعدو، زکاتاں بھی چوکھیاں. آخری گل دا میں نو جواب دے، جے دے نال میں محبت کی تھی او دے نال محبت ہے یا نہیں؟ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی حدیث شریف نہ ہو تو یہاں سے کاٹتے ہیں گردن ہماری. خدا کو جدا نہ سمجھے مصطفیٰ سے، ہرگز نہ سمجھیں. اللہ علیحدہ ملتا ہی نہیں ہے، ملتا ہی اس کو ہے جس کو مصطفیٰ ملتا ہے. کوئی گل سمجھ آئی کہ اکھے او دے نال محبت ہے تینوں جڑے نال میں کیتی؟ اکھے نہیں. ان سننا اے حدیث شریف میں وہ کہے گا محبت نہ کر سکیا، میں نو تے جنت دی لوٹ سی تو میں او دے لئی اعمال کیتے. اب اگلے حدیث کے الفاظ سنیں، اومیرا وَسُخِبَ فی جہنم، اسے گھسیٹ کر اس کے اعمال سمیت جہنم میں ڈال دیا گیا.
اعمال تو جنت کے قابل تھے. ایک باری پھر سنو جملہ، پھر سنو. ایک خطابانہ جملہ نہیں ہے، فقیرانہ ہے. اعمال تھے جنت کے اندر جانے کے قابل. تو بندہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا بولو. جہنم میں کہاں؟ جہنم میں اعمال تو تھے جنت کے قابل. اور یہاں ایک اور پٹھان بولا جو بریلی والے کا ہی بھائی ہے، نام حسن رضا ہے. تو فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے سرکار نے لیکن مجھے جانے اور پیارے آقا اعمال تھی نہیں، گل ساری سرکار. اور پھر سنو دیوانیوں، یہ کیا فرما رہے ہیں اعلی حضرت؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر. 14ویں صدی دے مولوی نو پتہ ہے نماز ضروری ہے، مینوں پتہ ہے نماز ضروری ہے، جناب نو پتہ ہے نماز ضروری ہے، قبلہ نو پتہ ہے نماز ضروری ہے، ان بزرگوں سب کو پتہ ہے نماز ضروری ہے. علی کو نہیں پتہ نماز ضروری ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایک طرف حضور کی آنکھیں بند، ایک طرف مولا علی کی گود ہے، سر اقدس رحمت للعالمین کا ہے. کہنے دو مجھے جو میں کہنا چاہتا ہوں. عالمین کی رحمت علی کی گود میں ہے. کائنات کی ساری کائنات کے لیے موتی اللہ کا علی کی گود میں ہے. اور فلم یصلی العصر، مولا علی نے نماز ابھی تک ادا نہیں کی. اے علماء تشریف فرماؤ، ترجمہ تسلی میں لوڑ نہیں. فلم یصلی العصر، ابھی تک. اور یہ روایت کون کر رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی اور خلیفہ اول کی زوجہ، سچے پیودی سچی تھی. سنیں، یہ سچا باپ ہے نا صدیق، تو نیری ایک ہی بیٹی سچی نہیں ہے، ان کی اولاد ہی سچی ہے. وہ فرما رہی ہیں فلم یصلی العصر، مولا مرتضیٰ نے اجے نماز نہیں سی پڑھی تو سورج ڈوب گیا. سورج، اور وہ فرماتی ہیں رائتھا غربت، میں اپنی آنکھوں نال تکیا اور ڈوب گیا. تو پھر مولا علی رو گئے. ہن تساں حیران ہو گے وہ روئے کیوں؟ نماز انہیں وار دیتی تو رو رو کے واری نے. اور نہیں ہو چلے ہو اس گل سے نہیں روئے کہ نماز کھنج گئی، روئے اس گل سے نہیں کہ نماز نال حضور نو محبت بہت ہے. اگر آنکھ مبارک کھول کر یہ پوچھ ہی لیا کہ علی نماز پڑھی، جے میں آکھیا نہیں، حضور کے دل پر ملال طاری ہوگا کہ میری تربیت کا یہ اثر ہے کہ تو نے نماز کو ترک کیا. تو جس کی لیے نماز چھوڑ رہا ہوں اگر وہی ناراض ہو جائے تو علی تیرا جینا کیسا؟ بس اس خیال نے رلایا کہ کس کشمکش میں ہوں، اور آپ کا آنسو حضور کے رخسار پر آیا اور آپ نے آنکھ کھول دی. فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کی حضور یہ معاملہ ہے. تو فرمایا ادا کرو گے کہ قضا کرو گے؟ تو سامنے وابی تو نہیں علی ہے جنہوں اے شک ہوئے کہ اے کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ علی ہے. یہ جانتا ہے کہ کن رب بھی فرماتا ہے، کن مصطفیٰ بھی فرماتا ہے.
کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں کیا پھر ادا ہی کرنی. حضور نے ارادہ فرمایا, اللہ نے عرض کی تھی اللہم ان علیجن, اے اللہ نو پہ دستے اے علی ہے, اے انہ یہ علی ہے. یاد رکھنا پاویں مولا علی جو کچھ بھی ہے, مل سرکاری ہے, اتھوں اگے پیچھے نہ ہٹنا. بھلے کچھ بھی ہے ان کی قیمت ساری زبان مصطفیٰ ہے. اے مولا علی دے ابو واسطے بھی حضور فرما چکے ہیں. ادھر میرے التقو فتاوی رضویہ شریف, یہ بار بار آپ کے لیے نام لے رہا ہوں. فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک حدیث شریف لائی ہے حضرت ابو طالب کے لیے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جناب ابی طالب ہو گئے بیمار. حضرت ابو طالب ہو گیا فالج. کیا ہو گیا؟ یہ اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی فتاوی رضویہ میں. اور تو انہوں پتہ لگے گا کہ گل ساری اللہ کو نہیں پتا یہ علی ہے, اللہ کو نہیں پتا یہ ابو طالب چچا ہیں حضور کے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کو فالج ہوا تو اے لمبے پہ نہ پیر ہلدا ہے, نہ ہاتھ ہلدا ہے, نہ گردن مڑدی ہے, بالکل سیز ہوئے ہوئے, فریز, بالکل اکھ حالی ہے جن کا تمو حالی کھول دیں. علی پاک دے ابو تو حضور نو اطلاع ملی, حضور ٹر گئے تو انہوں دے کول حضرت ابو طالب کول بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے. چونکہ یہ سردار ہیں. کون ہے؟ منہ چو بولو, یہ کون ہے؟ تو وہ سرداران نے سنگی بھی بڑے ہونے میں. تو ابو جال, عتبہ, شیبہ, یہ بڑیاں بڑیاں بلاواں, بڑیاں بڑیاں بلاواں, انہاں کا سوال اس قرآن بڑیاں بڑیاں بلاواں, بلاواں بڑیاں بڑیاں بیٹھی ہیں کول. تو حضور کرم فرمایا آگے. آنکھوں سارے سبحان اللہ. تو آٹے کو خواب ہی اگر اجے راتی آ جان تو تساں آنکھوں سارے نصیب کوئی نہیں. تو انہاں دے گھر انہاں نو پچھن لئی خواب وچ نہیں گئے, آپ ٹر کے تشریف لے گئے, چلے گئے. بس پھول نہ پھینکیے, جزاک اللہ. اللہ راضی ہو اور آپ کو جنت کے پھولوں کی مہک عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کو سلام. لو جی میری جان, کوئی نہیں, پیار نہ گئے حضور جی بہ گئے. ادھر میرے التقی جاؤ. حضور کول بیٹھے چپ, کافر بھی چپ, چچا جان بھی تسائیں بھی چٹ گزری. حضور نے چاچا جان نو تکیا تو ادھر میرے والے گلاں غور نال سننیاں. تک کے چاچا جان نو حضور نے فرمایا یا عمی, یا عمی کیف تجدک, چاچا جان کیسے ہو؟ قال ابو طالب یا ابن اخی اجدنی مغموم مکروبا. حضرت ابو طالب نے کہا میرے برادر پترا, یا ابن اخی میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے, سخت تکلیف میں ہوں, گردن مڑتی نہیں, اگر مڑ سکتی تو گردن موڑ کے تیرے چہرے کی زیارت کرتا. ہاتھوں میں تحرک و جنبش نہیں, اگر حرکت ہوتی تو اس ہاتھ میں تیرا ہاتھ لے کر چوم لیتا. پھر خاموشی. چٹ بعد چاچا بولیا یبن اخی, او بھتیجے. فرمایا جی چاچا جان. بھتیجے تم کہتے ہوتے ہو کہ تمہارا ایک رب ہے. اور سبحان اللہ واسطے نا اپنے سینے نو تیار کرے, میں تے تھکے ہاں ترٹے ہاں.
تو مڑ بھی زور پہ ماردا تو سینے وچ جمع کرے جے آواز. آپ نے فرمایا بھتیجے تم کہتے ہوتے ہو کہ تمہارا ایک رب ہے جسے تم اللہ کہتے ہو. ادعو اللہ این یشفینی انہوں آنکھ مینوں ٹھیک کرے. سبحان اللہ. علی گل جی اگے ہے وہ آ رہی ہے. انہوں آنکھ کہ مینوں کیا کرے ٹھیک کرے. انہوں کہہ کہ مجھے ٹھیک کرے مجھے شفا دے. حضور نبی پاک نے ہندو کے تکیا اللہم آزا امی اے اللہ اے میرا چاچا ہے. یہ روایت فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی لکھنے والے ہیں. سنیوں دا ابا جان ہے اور سارے سنیوں کا سلطان ہے. پھر سمجھیں کہ گل کہتی ہے. یہاں مولا علی نے نیند پہ نماز واری تو حضور فرماتے ہیں اللہم انا علیہ اے اللہ یہ علی ہے. اور وہاں فرماتے ہیں اے میرا چاچا ہے. اللہ نو نہیں پتا چاچا ہے اللہ نو نہیں پتا علی ہے. ایدہ مطلب ہے گل دا مول ادوں پیندا ہے جدوں ماہی دے منہ وچوں نکل دے. اللہم ہاذا امی یا اللہ اے میرا اشفع 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 یا اللہ اس کو شفا دے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ابھی مصطفیٰ کے منہ سے فے بھی پوری نہیں ہوئی. فے اشفے کی فے بھی پوری نہیں نکلی. ابھی آپ اتنا ہی فرما رہے تھے اجے فیض ہونٹوں پر تھی اور علی کے ابو نے جمپ مارا اور اٹھ کے کھڑے ہو. پر سبحان اللہ والی بات ابھی آگے آنے لگی ہے. اب کہنا ہے سبحان اللہ سمجھنا صرف وہ کہے جسے سمجھ آئی. اٹھے اپنے پاؤں کو ایسے کیا اور حیران ہوئے. ابھی 1 منٹ پہلے تو گردن مڑتی نہیں تھی انگوٹھا ہلتا نہیں تھا. اس نے کیا کیا ہے صرف اتنا کہا اشفے اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگے اے میرے بھتیجے یہ مکے والے اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں تو اپنے رب کو مانتا ہے. تیرا یہ بوڑھا چچا کہتا ہے تیرا رب تجھے مانتا ہے. اور زوردہ بولو گل ساری گل ساری گل ساری. غم نہ کریں اگر آپ کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے. اور اگلی گل جڑی لکھی ہے وہ بھی سن لو. وہ اعلیٰ حضرت بریلوی دے یہ جملے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سن وہابی. یہ حدیث لکھتے لکھتے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں سن وہابی یہ چاچے نے گل غلط کی تھی سی تے حضور منہ اگے ہاتھ رکھ دے یا گل نو روک دے یا اے آدھے چاچا چپ کر تینو اسلام دا پتہ نہیں رب نہیں مینو مندا چپ ہو اے کلمہ کفر نہ بول. حضور نے یہ نہیں کہا بلکہ جو حضور نے کہا وہ سنو. چاچے نے تو کہا دنیا کہتی ہے کہ تو اپنے رب کو مانتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے رب تیرا تجھے مانتا ہے. اگوں حضور نے فرمایا چاچا پھر تک لے آئی. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں اللہ طالب مصطفیٰ ہے. اچھا بولو کیا ہے
ساری دنیا محتاج خدا ہے، خود مصطفیٰ بھی محتاج خدا ہے، لیکن اس کا کیا کرو گے؟ جو سمت ہے وہ طلبگار مصطفیٰ ہے۔ گل ساری تاں بابے ہوری فرماندن پہ مولا علی نے واری تیری نیند پر وہ بھی اثر کی، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، پر آقا تو نے انہیں نماز اور تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، یہ دونوں تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے۔ اب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ہون دسو اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے تے گل ساری اگر آپ کے دل میں محبت ہے حضور کی تو آپ کے ٹوٹے پھوٹے عمل بھی قبول ہیں۔ اللہ ہمیں عمل والا بنائے، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ ہمیں روزے دار بنائے، اللہ ہمیں داڑھیوں سے اپنے چہرے کو زینت دینے والا بنائے، اللہ ہمیں سر کو ڈھانپنے والا بنائے، اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کرنے والا بنائے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں دینے سے پہلے اللہ ہمیں وافر مقدار میں عشق مصطفیٰ عطا یاد رکھنا، اگر حضور کی محبت نہیں تو کوئی عمل بھی مقبول تو یہ حضور دی محبت ہے تو گھبراؤ نہ، اے میں لمیاں نہ کردا، کچھ گلاں ایسیاں جڑیاں میں نہ کر سکدا تو میں پھر سارا لیندا ہاں باوے احمد رضا دا، اجازت ہوئے تو کچھ گلاں کراں۔ اعلیٰ حضرت پہ چھکنے سن حقہ کہ بولو جی حقہ مولوی پراؤ بولو کہ چھکنے سن پیارے دعوت اسلامی علیہ مٹھے مٹھے حقہ پہ چھکن تے بندہ ایک آیا تو اس آ گیا گلاں عشق دیاں تے چھکنے حقے تے اعمال علوی توجہ کرو تے اگوں بابے پتہ ہے کہ ہے ہن سنو گے۔ بابا کہنے لگا زائد ان کا ہوں میں گناہ گار، اے چوکھی نمازاں لیا تو چوکھے ذکر لیا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی ذاکر ہیں کہ نہیں، نمازی ہیں کہ نہیں، اور ایڈے پکے نمازی ہیں جدی کوئی حد نہیں، لیکن انہوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو خشک ملا ہے؟ فرمایا زائد ان کا ہوں میں گناہگار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے؟ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا؟ انہیں کیا جی نسبت تو ہے، کل قیامت لڑے پھنس جاؤ تو پھر یہ جڑے بحث کرنے انہوں نے رکتے تو نہیں نا، یہ ٹر 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 نہیں سمجھ آئی، یہ رکتے بحث والے انہیں کیا جی پھنس گئے ہو تو پھر اور سنو آگے بابے دیاں گلاں۔ بابا کہندہ ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، اے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور۔ تے پاہمیں پورا مجمع نہ سمجھے ڈاکٹر تم نے سمجھنا ہے۔ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور۔
ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، ہوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، ایک کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں پھر میں کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اور جدوں میں رواں گا اور بے چین ہواں گا تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس کی خاطر اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال۔ حضور دی طبیعت تے ملال کیا رہی ہے بھائی، میں جی آئے 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 پیا کردہ تو حضور دی طبیعت تے بے چینی ہوئی کہ کون ہے، ایک کون پیا پٹتا ہے روندہ ہے کی؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر حضور فرشتوں سے کہیں دیکھو تو کوئی گزرا کیا ہے، یہ دینا رویا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروف، تو فرشتے اگوں حضور نو عرض کرن یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے، یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے کہ بتا تو نے کیا 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 ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا کار کا ہے دفتر اعمال پیش، سامنا کار کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا۔ یہ فرشتے حضور نو بیان ہے، حضور ایک مجرم ہے، حضور وہ پھدیگ ہے، حضور وہ دے تو حساب جاری ہے، حضور رب تعالیٰ غیظ و غضب وچے تے حضور وہ دفتر اعمال کھلے ہے تے حضور وہ تھر تھر کمدا ہے تے روندا ہے، اور کیوں روتا کیوں ہے؟ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شہریم میں وقفہ کیا، آپ کو دعائیاں دے رہا ہے حضور، اللہ نے دفتر اعمال کھول دیا ہے حضور، تو رو رو کر دعائیاں آپ کو دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر سرکار جب سنے نا یہ تو یوں ملائک کو ہو ارشاد، پھر حضور ملائکہ سے ارشاد فرمائے اچھا ایسا ہے تو پھر یہاں ٹھہرنا کیا ہے، اگر ایسا ہے تو چلو چلو۔ حضور آمدے ہیں فرشتیاں انہوں نے کیا آدھن سننا، حضور فرمائے ان فرشتوں سے کہیں کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی آ کے ذرا دیکھیں تو تماشا کیا ہے۔ حضور فرمان فرشتیو میں نو آون دے ہو، میں بھی تے ذرا دیکھا ہوں پھٹیا کون ہے، پھڑیا کہ نجھے تے کہ نو پریشانیاں تے مصیبتاں وچ مبتلا کرن لگے ہو۔ اب اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آئے کاش جدوں حضور ایک کمن گے نا میرے کناں وچ نہ بس یہ آواز آمنی حضور دا، اے میرے کناں وچ کیا آئے گی، آواز آئے گی، تو میں ان کی آواز پہ بے ساختہ کر اٹھوں میں شور، ان کی آواز پہ بے ساختہ کر اٹھوں میں شور، اور پھر تڑپ
کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. زور سے بولو. آڑ دیے نہ پاڑ دیے, ساری سرکار دیے. اچھا پھر تڑپ کر میں یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. اور پھر میں کہوں حضور کے چہرے پر میری نظر پڑے تو میں انہاں فرشتیاں نو کہاں جنہاں پھدے ہے جنہاں نپے ہے انہوں نے میں آخا لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خارے امم, لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خارے امم. آ گئی اتنے بے جان میں جان یہ آنا کیا. اے حضور دا آنا کیے کہ میری بے جان تن وچ کے آ گئی جان آ گئی. آئے ہائے حضور اپڑا ہے, حضور سارے بولو حضور اپڑا ہے. آون فرشتیاں پھدے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں فرشتیاں نپیا ہوئے اتوں آ جان حضور. تو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. کھڑا ہو کے میں فرماتے ہیں پھر فرشتیاں کو لو حضور میں نو چھڑا کے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. اور یوں ملائک سے کہیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. کیسا لیتی ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. اور یوں ملائک کریں عرض کے محکوم ہیں ہم چھوڑ کر ہاتھ بن لیں تو کہن حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. حضور اسانو تے اللہ نے پہلے یہ گل سمجھا دی تھی. وہ اکھاں پٹو فرشتے کہیں گے حضور اللہ سانو پہلے یہ گل سمجھا دی تھی. اج یہ حشر دا میدان تے لگنا ہے پیڑ تے گناہگار بھی ہونے تے میں اپنے محبوب نو بنایا ہے رحمت للعالمین. تے اج میرے محبوب نے کدیں ادھر دوڑنا ہے کدیں ادھر دوڑنا ہے تے گناہگاراں دی کرنی ہے شفاعت. تے میں تانوں پہلے ہی حکم دے رہا مینوں پوچھن دی لوڑ نہیں جنوں آکھے محبوب نو چھڈی جا. سمجھ آئی. یوں ملائک کریں عرض کے محکوم ہیں حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور کے واہ, یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور کے واہ. چشم بددور کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. تو آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقے اس رحم کے, صدقے آئے سارے بولو نا, صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت میں بچایا کیا ہے. ہاتھ جوڑ کے آدھا آج لے ان کی مدد, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اگر تو آج دنیا میں مصطفیٰ کا ہو گیا قسم رب کی آج تو کہہ رہا ہے لبیک 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 لبیک, یہ آج تو کہہ رہا ہے. کل مصطفیٰ فرمائیں گے میرا غلام میرا غلام میرا غلام میرا غلام. تو آج لبیک لبیک کرتا چلا جا, مصطفیٰ کل کرم فرماتے چلے جائیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک. دونوں ہاتھ کھڑے. اور یہ آلہ اور باویرہ حضرت صاحب قبلہ عالم نے میرے تو پہلے وہ حدیثی سنائے نا سینہ عثمانی غنی 70,000 بندے فرمایا نے نا. ایک روایت تو سنائی باویرہ نے ایک روایت سنائی ہے 70 کے تھے
اور توبہ کرو جی حضرت عثمان غنی 70,000 اور توبہ کرو کناں نو ہاتھ لاؤ. اب ویسے کرنی صحابی نہیں. حضور نے فرمایا بنو کلب تے بنو مدر دیاں بکریاں دیاں بالاں دے برابر. اے جنو جنو آکھے گا رب چھڈی جائے گا. تے جتھے قدم مبارک عثمان غنی نے رکھیا نا تو اتھے نالین شریف بھی آپ دے پیراں وچ ایسی تے عثمان غنی پاک دی نالین نال لگن والی مٹی دا ایک ذرہ جڑا اڈیا ہے او دے کروڑویں حصے دے برابر اویس نہیں. اللہ ہی جانتا ہے مقام اس عثمان کیا ہوگا. اور بلکہ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں, اللہ کرے تواڈے دلاں وچ بہ جائے گا. حضور نے فرمایا اے جڑا ویس نہیں, حضور نے فرمایا اے جڑا میرا ویس نہیں یا رسول اللہ ہے. فرمایا اے جنت دے بوئے گے اللہ پاک انہوں ڈھک لے گا. اکھاں پٹو جنت دے بوئے تے اللہ انہوں تو وہ گھبرا جان گے کہ یا اللہ میں اندر نہیں جانے دی اجازت. فرمایا ٹھہر ادھر دوزخ حل تک ہینج کر کے انگلی پھیر, جدھر جدھر تیری انگلی پھر دی جائے گی اتنے بندے جہنم وچوں آزاد کر دیں. تو شعر تواڈے اللہ میرا پھر دل کردہ پڑھا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا. حضور نال محبت کرو, حضور نال وفا کرو. نمازاں بھی اساں پڑھنی ہیں, روزے بھی اساں جتے رگڑا لاندے ہیں نمازاں نو نہ لاندے بلکہ انہاں لوکاں نو لاندے ہیں جڑے نماز و روزے پر زور دے کر حضور کی محبت کو پسے پشت ڈالتے ہیں. وگرنہ ہمارے مشائخ تو وہ ہیں جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں اور جو آؤزاری کرتے ہیں لیکن قبلہ اعمال بے روح ہیں محبت مصطفیٰ کے بغیر. اور ہمارے مشائخ کے اعمال میں جان بھی ہے اور جسم بھی ہے. آپ وعدہ کریں گے ہم نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, منڈ کے حضور نال محبت بھی یہ وچ کوئی خلل ملل لے آونا نہیں. تو میں تو کلمہ پڑھ کے کہنا ہوں, کچھ گلاں میں تو مڑ مڑ کے کہہ رہا ہوں, میں نہیں کر سکتا, میں تو مڑ مڑ کے کہہ رہا ہوں. اے کوئی فقیر وڈیاں دلاں والی ہون تے کر جاندے ہیں. بڑی باتیں فقیر نے کی ہیں پر ابھی نہیں ہمت پڑتی. اللہ کی عزت کی قسم بس ایک شعر سناتا ہوں, اگوں آپ حساب لا لینا. ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارات. حضور کے ہو جاؤ, حضور کے بس, حضور کے اللہ دی قسم چاک میں آدھا ہے ہینج کرنا ہے نا سائیاں ہینج. اعلیٰ حضرت بریلوی گلاں جڑیاں کیتیاں او تے سناواں ہوں جی تواڈے کلیجے ہل جان. او تے فرماندے نا سرکار لنگدے ہون گے نا جے ہینج کر کے سرکار دوزخ ال تک لون نا تو فرماندے نا رب کعبہ کی قسم دوزخ جنت بن گئی. کوئی سمجھ آئی؟ نعرے دوزخ کو چمن کر دے, یہ اعلیٰ حضرت ہے جی. نعرے دوزخ کیا نہ کیے مانا دسو. نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہارے فرماتے ہیں حضور کے گالوں کا حسن اتنا ہے اگر اس کی جھلک پڑ جائے دوزخ پر تو وہ دوزخ بھی گلزار بن جائے. دوزخ بھی پر یہ گلاں عاشقاں تو بغیر کسی نے سمجھ بابا عاشق کے تاں ہی گلاں پہ کرتے ہیں. ظلمت شب کو ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے آرز.
کینوں جا کے میں سناواں یہ گلاں تو بابا احمد رضا بریلوی ہن تک وہ عاشق دا دماغ فرماندے حضور قرآن پڑھتے سن لیکن حضور تو قرآن کو پڑھتے ہن لفظ میرے کو کون کتھوں میں بڑا بیان فتوے بھی ہیں خشک بندیاں دے حال حضرت بریلوی فرماندے مجھے من دے دیو این کر کے نا سرکار قرآن پڑھ دے سن سنے حال حضرت دماغ تک ہو اس بندے دا جی دماغ تک ہو فرماتے ہیں وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر حضور قرآن پڑھتے ہیں حضور قرآن لیکن سنو کہ ہے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر ایک ایسے سمجھ آئے پڑھو جی اے پڑھو ارے میں نے تکو ہیں جیڑا بندہ پڑھتا ہے تو وہ تو کدھر تکتا ہے سارے بولو او فرماتے ہیں وہ قرآن ادھر دیکھیں کہ تھلو قرآن ادھر کون سمجھ آئیے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر مصحف پاک ہے حیران بہارے آرے اللہ کرے تو انگار سمجھ آ جائے دیوانیوں حضور حضور ہیں بس حضور دا دامن پڑھ لاؤ یقین کرو تساں دوہاں جانا وچ کامیابی دا ذریعہ ہی دامن مصطفیٰ ہے اے دنیا وچ ہی دنیا وچ تساں حضور دیاں گلاں منو تہاڈا گھر جنت بن جاسی کہ بن جاسی اے مثلا حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولو یہ فرمایا کس ہے تو تساں حضور دی گل من لو تہاڈی زندگی پرسکون حضور نے فرمایا ٹھگی نہ کرو مکاری نہ کرو ایک گل من جاؤ تہاڈی زندگی پرسکون حضور نے فرمایا قتل نہ کرو ایک گل چھڑ دیو تہاڈا محلہ سارا بہترین حضور نے فرمایا زنا نہ کرو اس گل تو دور ہو جاؤ تہاڈا معاشرہ پاک یعنی دنیا دی زندگی بھی تہاڈی پاک ادوں ہی ہونی ہے جدوں تساں اپنا آقا و مولا مصطفیٰ نو من لے وعدہ کرو اور سائیاں دیاں گلاں بھی منو گے اے مات پیو دا ادب کرو ایک دا فرمان ہے اچھا بولو جھوٹ نہ بولو ایک دا حکم ہے ہمیشہ سچ بولو ایک دا فرمان ہے اپنے وڈیاں دا ادب کرو ایک دا فرمان ہے نکیاں نال شفقت نال پیش آؤ ایک دا حکم ہے بلکہ حضور تو لالچ دلاتے ہیں جنت کی ان امور پر فرماتے ہیں اللہ نے رب دے جنت میں اس کے لیے محل تیار کیا ہے اور میں محمد ضامن ہوں توجہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں رب دے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا کیا جی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا تساں سارے میں جو کیڑا بندہ ہے جڑا اے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ اساں جھگڑا انشاءاللہ نہیں کریں بولو دوسرا فرمان ہے اس فرمان کا دوسرا حصہ فرمایا اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے بیچوں بیچ اسے محل دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے کون ہے جو جنت کے بیچوں بیچ جانا چاہتے ہیں پھر ہاتھ اوپر ہی رکھ کر وعدہ کریں ہم جھوٹ نہیں بولیں پکی سچی کوئی شک نہیں پکے رہو گے اور آخری بات حضور نے فرمایا اور جنت میں اعلیٰ ترین جگہ پر اس بندے کو محل کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس بندے نے اپنے اخلاق کو اچھا کر دیا آپ وعدہ کریں گے اخلاق اچھا کسے کہتے ہیں جی ہیں جی بولو وہ حضرت پتہ ہوئے گا تو کہاں اخلاق اچھے ہوں گے نا دسو نا مینوں ڈاکٹر صاحب دسو نا گفتگو اچھی کرنی لین دین ایک دوجے نال ملنا مسکرا کر ملنا عاجزی نال ملنا کسی دا عیب تے خود دے پردہ پانا لوگاں شہرت ہو دی نہ کرنی ایک دوجے نو جھگڑدیاں تک تو انہاں نو آپس وچ ملا دینا یہ سب اس نے اخلاق ہے حضور فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں محل عطا کیا اور دونوں چیزاں دی حفاظت اور دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ
فرمایا میں یزمانو لی جو مجھ کو ادھر دیکھو نہ دیکھو بچیاں نو کچھ بھی نہ آگو یہ شکر دا کلمہ پڑھو بھائی اتنی اجے اتنا ہی پہ کر دے تو سب میرے حال توجہ کرو ہم جب اس عمر میں ہوتے تھے خدا جانے کیا کیا کرتے تھے کوئی نہیں یہ ایسے ہوتا ہے بچوں کو ڈھانٹا نہ کریں زیادہ اے دیکھو نا یہ جڑے مسیتی بیٹھے ہوئے پاویں انہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن اللہ دی قسمیں نہ جانے اساں سارے دی مغفرت دا ذریعہ یہ ہوں میں تانوں دل نال دس پچھلیاں گلاں تو اللہ جاندا ہے نا اچھا جی آخری بات حضور نے فرمایا جس اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ دی مینوں ضمانت دیتی میں انہوں جنت دی ضمانت دینا اور یاد رکھنا ضمانت وہ دیتا ہے چیز جس کے کنٹرول میں چیز جس کے حضور جی جنت کا مالک اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہے وعدہ کریں کہ ہم جی زبان کو بھی پاک رکھیں اور شرمگاہ کو بھی پاک رکھیں گے محفوظ رکھیں گے کریں گے زبان کو پاک رکھنے کے